ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ درویش، ولی اللہ، قلندر، فقیر یہ سب ایک ہی ہیں یا الگ الگ؟ مطلب ان کے رتبے الگ الگ ہیں یا ایک جیسے؟ دیکھیے جناب، یہ الفاظ جہان تصوف میں اور دنیائے روحانیت میں اولیاء اللہ کے مختلف درجات اور ان کے مختلف مناصب کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محبوبین اولیاء کاملین کے جس قدر درجات میں ترقی اور عروج عطا فرماتا ہے، اور جس قدر ان کو مدارج و مناصب ولایت عطا ہوتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے ان کے مختلف حالتوں کے اعتبار سے مختلف القاب ہوتے ہیں۔ انہی القاب میں سے یہ بھی ہیں۔ یہ یہاں درویش اور فقیر وہ نہیں جو لوگوں کے دروازوں پر جا جا کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے مانگا کرتے ہیں۔ اصطلاح میں عرف عام میں فقیر اور درویش ان کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا مطلب وہ درویش اور اولیاء اللہ اور فقیر ہیں جو زبان تصوف میں بولے جاتے ہیں۔ فقیر اور درویش تصوف کی زبان میں قریب قریب ایک ہی طرح کے ہیں، جیسا کہ تاجدار پاکستان حضرت سیدی سرکار داتا گنج بخش لاہوری ہجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب جو اصلاً فارسی میں ہے، اس میں جہاں پر آپ نے فقر اور فقیری کے حالات کو ذکر فرمایا ہے، اس باب میں آپ فرماتے ہیں فقیر آں باشد کے ہے چیزش نہ باشد و اندر ہے چیزش خلل نہیں آید، نہ بہستی اسباب غنی گردد و نہ نیستی وے سبب احتیاج او شود۔ کہ فقیر وہ ہوتا ہے، درویش وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور نہ کسی چیز کے ہونے سے اس کی زندگی میں کچھ خلل آئے، نہ مال و دولت کے اسباب ہونے کی وجہ سے وہ غنی ہو جاتا ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا محتاج رہتا ہے۔ تو اس بیان سے پتہ چلا کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا کا مال و دولت ہونا نہ ہونا اس کے لیے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک درجے کا ہوتا ہے، نہ اس کے ہونے سے وہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے، نہ ہونے سے اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، بلکہ وہ دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے اور ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ پھر اسی میں آگے فرماتے ہیں مشائخ گفتہ اند کہ مشائخ نے کہا ہے کہ ہر چند درویش تنگ دست تر بود حال بروے کشادہ تر بود، کہ فقیر جس قدر تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے محتاج ہوتا ہے، اسی قدر اس کا حال زیادہ کشادگی پاتا ہے، کیونکہ جس قدر وہ دنیا میں تنگ دست ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر رب کی طرف اس کی لو اور توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ فقیر اور درویش اصطلاح تصوف میں اسے کہا جائے گا کہ جو دنیا کا اور دنیا کی چیزوں کا بالکل بھی محتاج نہ ہو، پوری طرح سے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سونپے رکھے اور ہمیشہ اسی کی طرف متوجہ اور اسی کا محتاج بنا رہے۔ یہ ہے فقیر اور درویش۔ اب رہی بات اولیاء اللہ وہ کسے کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا تفصیل طلب مضمون ہے اور بہت پھیلا ہوا مضمون ہے۔ چند آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ سے میں اس مضمون کو پیش کرتا ہوں کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے، ان سے ان کے مراتب بھی آپ کو آسانی سے پتہ چل جائیں گے۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 34 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ جس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کا ایک درجہ متقین کا درجہ ہے، اہل تقوی کا، وہ بھی ولی اللہ ہے۔ اسی طرح حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے جلد 1 کے صفحہ نمبر 6 پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں عمرو بن جموح اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ عز وجل ان اولیاء من عبادی و احبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں میرے ولی اور میری مخلوق میں میرے محبوب وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کیا کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس سے ایک علامت یہ پتہ چلی کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، دنیا اور اہل دنیا کے ذکر میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ نیز اسی طرح ایک علامت یہ بھی ذکر فرمائی ہے
جیسا کہ اسی حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث یہ مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، کہ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ پھر اسی حلیۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 5 پر ایک طویل حدیث مذکور ہے، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یقبضهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہیں نہ شہید ہیں، مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوگا اس پر وہ رشک فرمائیں گے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کی من ہم وما اعمالهم لعلنا نحبهم، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون لوگ ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں، آپ بتائیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا قوم یتحابون بروح اللہ عز وجل من غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا بینہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہیں جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ محبت کرنا نہ دودھ اور خون کے رشتوں کی بنیاد پر ہے اور نہ ان مالوں کی بنیاد پر ہے جو آپس میں دیا کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہیں اور قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لوگ مایوس ہوں گے اس وقت انہیں کوئی مایوسی نہ ہوگی۔ ثم قرأ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ مسلمین مومنین سے محبت کریں گے، محض رشتہ ایمانی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ایمان کا مرکز و محور ہے، اس بنیاد پر وہ مومنین اور مسلمین سے محبت کریں گے، اور دنیا کی خاطر ان سے کوئی ان کا لگاؤ نہ ہوگا، دین کی بنیاد پر وہ ان سے محبت کریں گے۔ تو ایسی کئی علامات اولیاء اللہ کے تعلق سے مذکور ہے۔ رہی بات قلندر کی، تو قلندر کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلندر وہ ولی ہوتا ہے کہ پوری طرح سے اپنے نفس پر قبضہ اور قابو پا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس اس کے سامنے ایک نوکر اور غلام کی طرح رہتا ہے، اس کو جس طرح چاہتا ہے وہ جہاں چاہتا ہے لگاتا ہے، یعنی پوری طرح اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور نفس کی کوئی خواہش کا اثر اس پر کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نفس ہمیشہ اس کا غلام اور اس کی بارگاہ کا خادم بنا رہتا ہے، اور وہ دنیا و ما فیہا سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا و ما فیہا میں کیا ہے، بلکہ ان سے بے توجہ ہوتا ہے اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غرق رہتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔